دیکھیں روزہ جو ہے وہ تین وجوہات کی بنا پر ٹوٹتا ہے. یہ تین چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل آپ کو پریشان نہیں کریں گے، یعنی بہت سارے مسائل کا آپ حل نکال سکیں گے. پہلی بات تو یہ کہ آنکھ، ناک یا منہ کے ذریعے کسی شے کا، چاہے وہ دوا ہو یا غذا ہو، داخل بدن ہو جانا روزے کو توڑ دیتا ہے. ہاں ایسی چیزیں کہ جن سے بچنا انتہائی دشوار ہو وہ معاف ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ گرد و غبار ہے، روڈ کا دھواں ہے، کوئی آٹے کی چکی میں کام کرتا ہے تو آٹا اس کے سانس کے ذریعے اندر چلا جائے، کوئی پنساری کی دکان پہ کام کرتا ہے، دوا وغیرہ کوٹتے ہیں جیسے، تو وہ دوا چلی گئی. کوئی بہن ایسی ہیں جو کچن میں کام کر رہی ہیں اور جھانس وغیرہ اٹھتی ہے بعض اوقات مرچوں کی یا مسالے کی، یا وہ جب بھناؤ پر آتا ہے تو وہ سانس کے ذریعے مرچیں تھوڑی سی چلی گئیں، تو یہ چیزیں معاف ہوتی ہیں. باقی کوئی دوا یا غذا ان تین ذرائع سے جسم کے اندر داخل ہوگی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. دوسرا روزہ ٹوٹتا ہے وومیٹنگ سے، الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے بشرطے کہ تین شرائط جمع ہو جائیں. نمبر 1 روزہ یاد ہو، نمبر 2 جان بوجھ کر کوئی عمل کیا گیا ہو الٹی کے لیے، نمبر 3 منہ بھر قے ہو. منہ بھر کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت پریشر سے آتی ہے اور اس کو روکنا آسان نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں منہ بھر قے. یہ تینوں چیزیں جمع ہوں گی تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا. اب اگر ایک بھی نہیں ہوگی تو روزہ نہیں جائے گا. مثال کے طور پہ روزہ یاد نہیں تھا اور کسی نے جان بوجھ کر الٹی کے لیے کوئی عمل کیا اور منہ بھر قے آئی، ایک چیز نہیں ہے، روزہ نہیں جائے گا. روزہ یاد تھا، منہ بھر قے بھی آئی، لیکن جان بوجھ کر کوئی عمل نہیں کیا، بلکہ جیسے بعض اوقات سحری میں بہت زیادہ کھا لیا جاتا ہے تو طبیعت مالش طبیعت نے کی اور خود بخود وومیٹنگ ہو گئی، یہ چاہے کتنی زیادہ ہو اس سے روزہ نہیں جائے گا. تیسرا یہ کہ روزہ یاد ہے مثال کے طور پر اور جان بوجھ کے عمل کیا ہے لیکن منہ بھر قے نہیں آئی، تھوڑی سی آئی ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں جایا کرتا. گویا کہ تینوں شرائط مجتمع ہوں گی تو پھر الٹی سے روزہ ٹوٹتا ہے، ورنہ نہیں. اور تیسرا ہوتا ہے ذریعہ جس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے خود پر غسل کو واجب کرنا. واجب کرنا ایک ہے، واجب ہونا. مثال کے طور پہ کوئی نوجوان ہے، وہ سو رہا ہے دوپہر میں، حالت روزہ میں ہے اور اس کو احتلام ہو جاتا ہے سوتے میں، تو یہ غسل کا واجب ہونا ہے، غسل واجب کرنا نہیں ہے، لہذا اس سے روزہ نہیں جائے گا. باقی کوئی بھی ایسا ذریعہ استعمال کیا کہ غسل واجب کیا تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ تین چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے. یہ خلاصہ اگر آپ یاد رکھ لیں گے تو بہت فائدہ دے گا کہ ایک آنکھ، ناک یا منہ کے ذریعے کسی دوا یا غذا کا داخل بدن ہونا، نمبر 2 قے 3 شرائط کے ساتھ، روزہ یاد ہو، جان بوجھ کر قے کے لیے کوئی عمل کیا گیا ہو اور منہ بھر قے ہو، اور تیسرا کسی بھی طریقے سے خود پر غسل کو واجب کرنا. اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، باقی کسی چیز سے نہیں جائے گا. اب میں آپ سے جیسے آپ کو سمجھا رہا ہوں، مثال کے طور پر کوئی آپ سے پوچھے جی حالت روزہ میں کسی نے ناخن کاٹ لیے، بال کاٹ لیے، تو کیا روزہ ٹوٹ گیا؟ تو آپ فوراً غور کریں کہ آنکھ، ناک یا منہ کے ذریعے کوئی شے داخل بدن نہیں ہوئی، یہ قے نہیں ہے، یہ کسی طرح غسل واجب کرنا نہیں ہے، تو نہیں جائے گا. ایسے سر میں تیل لگا لیا، کسی نے فلم دیکھ لی، کسی نے ڈرامہ دیکھنا نہیں چاہیے لیکن بالفرض، تو صرف اس دیکھنے سے روزہ نہیں جایا کرتا. اسی طرح کسی نے گانا گا لیا، گالی بک دی، غیبت وغیرہ کر لی. اسی طرح اگر کوئی بہن ان کو چھوٹا بچہ ہے، حالت روزہ ہے ان کی، اور انہوں نے فیڈ کروا دیا، دودھ پلایا، تو اس میں بھی آپ دیکھیں یہ تین چیزیں نہیں پائی جا رہی، لہذا روزہ نہیں جائے گا. ایسی بعض لوگ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں تو خون انجیکشن کے ذریعے نکالا جاتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا کیونکہ ان تین چیزوں میں یہ شامل نہیں ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ اس پہ تین اصولوں کو یاد رکھ لیں گے تو بہت ہی بہتر ہوگا.